السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہم پڑھیں گے درس نمبر 18 جس میں غیر منصرف کا بیان ہے۔ تو آپ نے پچھلے ایک سبق کا پورا بنا کے اعتبار سے اسم کی قسمیں اعراب کے اعتبار سے وہ سب آیا تھا، جس میں اعراب کی قسمیں اور حالتیں بیان کی گئی تھی کہ 3 حالت ہوتی ہیں: حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسم کی تینوں حالتیں الگ الگ ہوتی ہے کسی اسم کی، کہ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ۔ اور کبھی کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جن کی حالت جن کے اعراب 2 حالتوں میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، جیسے جمع مؤنث سالم کہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب و جر میں کسرہ کے ساتھ۔ تو اسی طریقے سے آپ نے پھر وہاں یہ بھی پڑھا تھا کہ غیر منصرف اس میں پڑھا تھا اس کا اعراب کہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب و جر میں فتحہ کے ساتھ۔ تو یہ کسرہ کو قبول نہیں کرتا، اس پہ کسرہ نہیں آتا حالت جر میں۔ اب کسرہ کیوں نہیں آتا ہے؟ اس میں کیا چیز ایسی پائی جاتی ہے جس کا جیسے کسرہ نہیں آتا؟ وہ ہے اسباب منع صرف، یعنی 9 سبب جو کسرے کو آنے سے روک دیتے ہیں۔ اب اس کو آج ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے غیر منصرف کیا ہے، اور وہ اسباب منع صرف یعنی 9 جو سبب ہیں جن کی وجہ سے کسرہ نہیں آتا ہے، وہ 9 سبب کیا ہیں۔ تو دیکھیے غیر منصرف کی تعریف کر رہے وہ اسم معرب جس میں منع صرف کے اسباب میں سے کوئی 2 سبب یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو۔ غیر منصرف وہ اسم معرب ہے جس میں منع صرف ہو، اسباب منع صرف نیچے وار ہے، ان میں سے کوئی 2 سبب پایا جائے یا ایسا ایک سبب جو 2 سبب کے قائم مقام ہے، وہ بھی نیچے بیان کریں گے، تو اس پہ وہ غیر منصرف ہوگا۔ اب وہ کیا ہے؟ جیسے دیکھیے عمر ہے اور عائشہ، تو عمر جیسے کہ ہم حدیث میں بھی پڑھتے ہیں ان عمرہ، ان عمری نہیں پڑھتے ہیں، اس پہ کسرہ نہیں لاتے، ان جبکہ ان حرف جر ہے اس کی وجہ سے پھر بھی کسرہ نہیں لاتے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے عمر، تو کہتے ہیں ان عمرہ۔ اب دیکھیے غیر منصرف کا حکم کیا ہے؟ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر نہ تنوین آتی ہے نہ کسرہ، جیسے جا عثمان رأیت عثمان مررت بھی اور حاذہ مساجد رأیت مساجدہ مررت بھی مساجدہ۔ ان مثالوں میں عثمان اور مساجد غیر منصرف ہے، اسی لیے ان کا آخر کسرہ اور تنوین سے خالی ہے۔ غیر منصرف کا حکم 2 چیز یاد رکھیے، اس پر نہ تنوین آتی ہے نہ کسرہ، دونوں چیز، جیسے کہ مثالوں میں دیا ہے کہ عثمان پہ مررت بھی عثمانہ، با حرف جر کے باوجود بھی اس پہ فتح آیا ہے، اور مررت بھی مساجدہ، مساجدہ دال پہ زبر آیا ہے با حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے بھی، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا۔ تو آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ جس اسم پر الف آئے، الف لام داخل ہو، اس پہ تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسری چیز بھی نوٹس کر لیجئے کہ جس اسم غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اب پھر فائدے میں دیکھیے کیا بتا رہے ہیں کہ اگر کسی اسم غیر منصرف پر الف لام داخل ہو جائے یا کسی اسم کی طرف اس کی اضافت کر دی جائے تو ان دونوں صورتوں میں اس پر کسرہ آ سکتا ہے، جیسے مررت بالمساجد اصلی فی مساجدکم۔ اب یہ بتا رہے کہ غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ تو نہیں آتا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اضافت کر دی جائے، کسی دوسرے اسم کی طرف، یا اس پر الف لام داخل کر دیا جائے تو اس پہ کسرہ آ سکتا ہے، ایسا نہیں کہ ضروری ہے کہ آ سکتا ہے۔ جیسے مررت بالمساجد کہ مساجد میں دیکھیں الف لام داخل کر دیا تو اس پہ کسرہ بھی لے آئے، اصلی فی مساجدکم، اب اس میں دیکھیے کم ضمیر کی اضافت کر دیے مساجد کی طرف، تو اس وجہ سے اس پہ کسرہ بھی داخل ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دوسری مثالیں بھی بنانے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے اسباب منع صرف، کب سے آپ سن رہے تھے کہ اسباب منع صرف آخر وہ ہے کیا؟ اب ان کی تفصیل دیکھیے کہ اسباب منع صرف 9 ہیں، جس کا اسباب 9 بھی کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ عدل، وصف، تعریف، تانیث، تعریف، عجمہ، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائد تان، جمع۔ تعریف اس کو معرفہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 9 سبب ہے، ان میں سے
اگر دو سبب یا ایسے ایک سبب جو دو سبب کے قائم مقام ہے وہ پائے جائے تو وہ لفظ غیر منصرف ہوگا اور اس پہ حالت جر میں کسرہ نہیں آتا ہے۔ اب فائدہ میں دیکھیے، ان اسباب میں سے دو سبب، کون سے دو سبب جو ایک سبب کے قائم مقام ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک تو جمع ہے اور دوسرا تانیث بالالف۔ تانیث بالالف اس کی بھی تفصیل ابھی آگے آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ دو سبب ہے 9 میں سے، ایک تو تانیث بالالف اور جمع یعنی تیسرا سبب اور آخری اعلیٰ 9واں، یہ دونوں دو سبب کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ اب وہ کیوں ہوتے ہیں اس کو بھی میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ اب دیکھیے اسباب منع صرف کی تعریفات اور شرائط، ان کی کیا تعریف ہے اور شرائط کیا کیا ہے، کس میں شرائط ہے کس میں نہیں ہے وہ سب۔ نمبر 1، عدل کی تعریف، کسی اسم کا بغیر کسی قاعدہ صرفی کے اپنے صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف پھیرا ہوا ہونا۔ عدل کی تعریف بتا رہے کہ کسی اسم کا صرفی قاعدے کے بغیر ایسے ہی اس کا دوسری طرف پھر جانا اسے عدل کہتے ہیں۔ جیسے کہ ثلاثو، اس کا معنی ہے 3 یہ ثلاثتن سے اس کو پھیرا ہوا مانا گیا ہے۔ اور عمر یہ نام ہے، عامرن سے بغیر کسی قاعدہ صرفی کے پھیرا گیا ہے، تو اس کو مان لیا گیا ہے کہ ثلاثو اس کا معنی ہوتا ہے 3 تو اس کو ثلاثتن سے پھیرا گیا ہے، اور عمر اس کو عامرن سے پھیرا ہوا مان لیا گیا ہے۔ اب اس کی بھی تفصیل آئے گی، دیکھیے نیچے۔ فائدہ، جو اسم دوسرے صیغے سے پھیرا گیا ہو اسے معدول، اور جس صیغے سے پھیرا گیا ہو یا بنایا گیا ہو اسے معدول عنہ کہتے ہیں۔ یہ بتا رہے ایک اصطلاح، جیسے کہ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے، مسند مسند الیہ اصطلاحات، اسی طرح سے معدول یہ بھی دیکھیے صرف کے اعتبار سے کون سا صیغہ ہے، اسم مفعول کا، اس کا معنی ہے پھیرا گیا، تو جس اسم کو پھیرا گیا ہو اسے معدول، اور جس سے پھیرا گیا ہو اس کو معدول عنہ۔ معدول عنہ اس کا معنی کرے تو عنہ اس سے معدول جس کو پھیرا گیا ہو، تو یہ ایک اصطلاح نام دے دیے معدول اور معدول عنہ۔ جیسے مذکورہ مثالوں میں ثلاثو اور عمرو معدول ہے کہ ان دونوں کو پھیرا گیا ہے، اور ثلاثتن اور عامرن معدول عنہ ہے کہ عمر یہ معدول ہے کیونکہ اس کو پھیرا گیا ہے عامر سے، اور عامر جس سے پھیرا گیا اس کو معدول عنہ کہتے، تو عامر ہو گیا معدول عنہ۔ اب عدل کی 2 قسمیں کر رہے ہیں کہ عدل تحقیقی، عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی اور تقدیری کیا ہے وہ دیکھیے کہ عدل تحقیقی وہ اسم معدول یا معدول یعنی جس کو پھیرا گیا ہو جس میں غیر منصرف ہونے کے علاوہ اصلی صیغے سے معدول ہونے کی دلیل موجود ہو، یعنی یہ دلیل ہو کہ اس لفظ کو اس لفظ سے پھیرا گیا ہے تو اس کو عدل تحقیقی کہیں گے، یعنی دلیل جس میں پائی جائے، اور جس میں دلیل نہ پائی جائے اسے عدل تقدیری، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے مثالوں سے، جیسے ثلاثو، توضیح دیکھیے کہ ثلاثو کا معنی ہے 3 اس سے معلوم ہوا کہ اس کی اصل ثلاثتن ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ثلاثو میں جمع معنی کی تکرار ہے، یعنی 3 2 بار، اور معنی کی تکرار لفظ کی تکرار پر دلالت کرتی ہے۔ اس دلیل سے معلوم ہوا کہ ثلاثو ثلاثتن سے معدول ہے، یعنی بدلا گیا ہے، پھیرا گیا ہے۔ تو یہ دلیل ہمارے پاس ہو گئی کہ ثلاثو یہ کیا کہتے ہیں، عدل تحقیقی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں دلیل پائی جا رہی ہے کہ اس کا معنی ہے 3 2 بار، 3 اور معنی کی تکرار لفظ کی تکرار پہ دلالت کرتی ہے، تو اس کو حقیقت میں یہ کیا تھا، ثلاثتن، تو اس کو بدل کے اس سے پھیر کر ثلاثو کر دیا گیا، تو یہ عدل تحقیقی ہو گیا، یعنی اس میں دلیل یہ مل گئی۔ اب پھر دیکھیے فائدہ بتا رہے ہیں کسی کے متعلق کہ 1 سے لے کر 10 تک کے اعداد جب فعالو یا مفعلو کے وزن پر ہوں تو ان میں عدل تحقیقی ہوگا۔ 1 سے لے کر 10 تک کے عدد یعنی گنتیاں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عربی میں، وہ جب فعالو یا مفعلو، یہ 2 وزن اچھے سے یاد کر لے، جتنے زیادہ ہو سکے اس کو ریپیٹ کرے، یہ 2 وزن میں سے کوئی ایک وزن ہو یہ 1 سے لے کر 10 تک کے اعداد میں، تو اس میں عدل تحقیقی پایا جائے گا۔ جیسے احد، موحد، رباع، مربع، اشعر، مشعر وغیرہ، تو اس کو مان لیا جائے کہ احد یہ احد سے پھیرا گیا ہے، رباع اس کو اربعن سے پھیرا گیا ہے، تو یہ عدل تحقیقی میں آ جائے گا، دلیل وہی کہ معنی کی تکرار۔ اب عدل تقدیری کی تعریف، وہ اسم معدول جس میں غیر منصرف ہونے کے علاوہ اصلی صیغے سے معدول ہونے کی دلیل موجود نہ ہو۔ وہ اسم معدول یعنی پھیرا گیا جس میں غیر منصرف ہونے کے علاوہ اس کو اصلی صیغے سے معدول ہونے کی دلیل موجود نہ ہو کہ اس کو
کس سے پھیرا گیا، اس کی دلیل موجود نہ ہو. جیسے کہ اوپر سلاسن میں دلیل پیش کی کہ سلاستن سے پھیرا گیا، لیکن اس میں دلیل نہ ہو. جیسے عمر اور ظفر، اب توضیح میں دیکھیے بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں عامر اور ظافر سے معدول ہے، مگر ان میں غیر منصرف ہونے کے علاوہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہ عامر اور ظافر سے معدول ہیں. مگر چونکہ اہل عرب ان کو غیر منصرف استعمال کرتے ہیں اور ان میں سوائے علمیت کے اور کوئی دوسرا سبب بھی نہیں پایا جا رہا ہے، اور ایک سبب سے کوئی اسم غیر منصرف نہیں ہوتا، لہذا اس میں دوسرا سبب عدل فرض کر لیا گیا اور عمر کو عامر سے اور ظفر کو ظافر سے معدول مان لیا گیا. حاصل کلام یہی کہ عدل تقدیری جس کو اہل عرب دلیل اس پہ نہ ہو، صرف اہل عرب نے مان لیا ہو کہ اس لفظ کو ہم اس سے نکلا ہوا مانتے، عمر کو ہم عامر سے نکلا ہوا مانتے، ظفر کو ہم ظافر سے بدلا ہوا مانتے، تو اس میں دلیل نہیں ہے کہ اہل عرب اس طریقے سے کہتے ہیں، وہی اس کو ہم بھی مان لیتے ہیں کہ ہاں چلو اہل عرب کہتے ہیں تو ہم بھی اسی طریقے سے مان لیتے ہیں. اب پھر چونکہ عمر ہے اس میں غیر منصرف ہونے کے لیے دو سبب چاہیے، تو ایک سبب تو اس میں علم ہے وہ پایا جا رہا ہے، علم یعنی معرفہ، اور دوسرا سبب نہیں پایا جا رہا ہے تو ہم نے فرض شمار کر لیا کہ عمر کو عامر سے فرض مان لیا، ظفر کو ظافر سے، تو دو سبب ہو گئے تو یہ غیر منصرف ہو گیا. اب بتا رہے تنبیہ، عدل کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے کوئی شرط نہیں. اب چونکہ نیچے کچھ ایسے منع صرف آئیں گے جن کے ان کے غیر منصرف ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہوں گی، منع صرف ہونے کے لیے ان کی کچھ شرطیں ہوں گی، لیکن عدل کی کوئی شرط نہیں ہے. اب پھر بتا رہے ہیں دوسرا سبب وصف کی تعریف. دوسرا سبب وصف، ایک تو عدل مکمل پڑھ لیا، اب وصف اسم کا ایسی ذات پر دلالت کرنے والا ہونا جس کے ساتھ اس کی کوئی صفت بھی ماخوذ ہو، جیسے احمر، یعنی تعریف سے کا حاصل یہی ہے کہ ایسی ذات پر اس کا دلالت کرنا اسم کا کہ جس کے ساتھ اس کی کوئی صفت ماخوذ ہو، یعنی اس کی کوئی صفت لے لی گئی ہو، پتہ چل رہی ہو، اخذ کی گئی ہو، لی گئی ہو. جیسے توضیح میں دیکھیے کہ لفظ احمرو ایک ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے جس کے ساتھ اس کی ایک صفت یعنی سرخ ہونا، لال ہونا، یہ بھی ماخوذ ہے، پائی جا رہی ہے. اسی طرح اخضر اور اسود وغیرہ، اخضر معنی ہرا، اسود معنی کالا، اس میں بھی کلر نکل رہا ہے، لال ہونا، کالا ہونا اور ہرا ہونا. تو یہ ہو گیا وصف. اب وصف کے شرائط کیا ہے، شرط کیا ہے؟ وصف کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو، یعنی اس کی وضع ہی وصفی معنی کے لیے ہوئی ہو. جیسے ابیض اور اسود، کہ اس کی وضع ابیض کی سفید کے لیے ہوئی ہے، اسی معنی کے لیے، سفید کے معنی کے لیے. اسود اس کی وضع بھی کالے ہی معنی کے لیے ہوئی ہے. تو وصف کی شرط یہ ہے کہ اس کی وضع اصل معنی کے لیے ہوئی ہو، اگر دوسری وجہ سے ہو تو وہ وصف نہیں ہوگا. جیسے اب دیکھیے فائدے میں بتا رہے ہیں کہ جو اسماء اصل وضع میں وصف ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر 1 صفت مشبہ جیسے احمر اور حسن، اس میں تفضیل جیسے اکمل افضل، اس میں فاعل جیسے ذائب قائم، اس میں مفعول جیسے مضروب مغسول. نمبر 5 1 سے لے کر 10 تک وہ اسماء عادات جو فعال یا مفعل کے وزن پر معدول ہو، جیسے وحاد، موحد، ثنا، مثنا، ثلاث، مثلث وغیرہ. اب تنبیہ میں دیکھیے اس کی متعلق کیا بات بتا رہے کہ مذکورہ، یہ 5 چیزیں یاد رکھیے جو اصل وضع میں وصف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اچھے سے یاد کر لیجیے. اب اس کی توضیح دیکھیے کہ تنبیہ، مذکورہ تمام اسماء میں ایک سبب وصف پایا جا رہا ہے، یہ 5 جو اوپر بیان کیے، اور جن اسماء میں دوسرا سبب بھی پایا جا رہا ہے وہ غیر منصرف ہوں گے. یہ 5 تو بیان کر دیا، اب ضروری نہیں کہ ان 5 میں سب میں 2 سبب پائی جائے، ایک سبب پایا جاتا ہے وہ ہے وصف. اگر دوسرا سبب بھی پایا جائے اسباب منع صرف میں سے 9 میں سے کوئی دوسرا سبب بھی پایا جائے وصف کے علاوہ تو وہ غیر منصرف ہو جائیں گے، ورنہ وہ منصرف ہوں گے. جیسے بتا رہے کہ نمبر 2 یعنی اس میں تفضیل، اور نمبر 5 کی مثالوں، اور نمبر 1 کی پہلی مثال، نمبر 5 کی مثالیں جو گنتیاں والی دی ہے وہ، اور نمبر 1 کی پہلی مثال یعنی صفت مشبہ کی احمر، کہ اس میں 2 سبب پائے جا رہے ہیں، ایک تو وصف پایا جا رہا ہے اور دوسرے سبب بھی پائے جا رہے ہیں. احمر میں وزن فعل، اس کو بھی آپ آگے پڑھیں گے. تو ان اسماء میں دوسرے سبب پائے جا رہے ہیں تو یہ غیر منصرف ہے، اور جن میں دوسرا سبب نہیں پایا جا رہا وہ منصرف ہوں گے. ان اسماء کے علاوہ دوسرے جو سبب ہے ان میں دوسرا سبب نہیں پایا جا رہا ہے، جیسے اسم مفعول ہے مضروب مقصول، اس میں فاعل ذائب قائم، اس میں دوسرا سبب نہیں پایا جا رہا ہے وصف کے علاوہ، یہ منصرف ہوں گے. اب
تانیث کا بیان ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو کل پڑھیں گے، چونکہ درس بہت طویل ہو جائے گا پھر، تو اس کو اچھے سے یاد کریں۔ اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ اس کو بار بار درس کو پڑھنے کی کوشش کریں، ریویژن کریں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔